السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقیٰ۔ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى۔ ولا تمدن عینیک، نہ آپ پھیریں اپنی آنکھوں کو، الا اس چیز کی طرف، ما متعنا بہ جس کے ساتھ ہم نے لوگوں کو فائدے دیے، ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا کی چمک دمک، دنیا کی رونقیں اور دنیا کی دل فریبیاں، لنفتنہم فیہ تاکہ ہم آزمائیں ان کو اس میں، ورزق ربک اور آپ کے رب کا جو رزق دیا ہوا ہے، جو آپ کے رب کی عطا ہے، خیرٌ وہ بہتر ہے، وَأَبْقَىٰ اور باقی رہنے والی ہے،
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے اہل والوں کو نماز کی تلقین کیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پہ صبر کیجئے، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور بہترین زبردست انجام کار ان لوگوں کا ہے جنہوں نے تقوی اور اللہ کا ڈر اختیار کر لیا، ان کا اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ بہت خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لاتعداد درود و سلام امام الکل، ختم الرسل، ہادی السبل، امام الہدا، سید الاتقیاء، امام الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی پہ، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے رب ذوالجلال والاکرام نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں، اللہ کی کرم نوازیاں ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اے مولا کریم، کروڑوں رحمت نازل فرما علماء، محدثین، ائمہ اکرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ عزیز بھائیو، آج جس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی نظر دنیا کی حد تک نہ رکھیں، بلکہ اپنی نظر آخرت کی طرف لے جائیں۔ ہر شخص یہ رو رہا ہے، راگ الاپ رہا ہے، یا یوں کہیے کہ درد کی ٹیسیں محسوس کروا رہا ہے۔ مارے گئے، لٹے گئے، کچھ ساڈے پلے نہیں رہ گیا، بہت ماڑے حالات نے، بہت پریشانیاں نے، بہت دکھ نے، بڑی مصیبتیں نے، کاروبار کوئی نہیں، فیکٹری بند ہو گئی، کارخانہ بند ہو گیا، کاروبار نہیں رہا۔ بھائی یہ ساری باتیں آپ کی اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ جو معیشت کی تنگیوں کے سلسلے اور رزق کی بندشوں کے نظام سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ بظاہر چیزیں ہیں، حقیقی طور پہ رزق ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ سارے بولیں ذرا۔ پچھلے خطبے میں جس نقطہ نظر کی طرف آپ کی توجہ دلائی گئی تھی، وہ نقطہ نظر یہ تھا کہ ایمان مضبوط کیجئے۔ ایمان مضبوط ہوگا، جرائم کی شرح ڈاؤن ہوگی اور آسانیاں، فراوانیاں، سکون، اطمینان، امن، سکون یہ زیادہ ہوگا، مضبوط ہوگا، بڑھے گا، اس کی شرح اپ ہوگی۔ لیکن بنیادی نقطہ ایمان کا آج بھی نقطہ وہاں ہی پڑا ہے۔
رزق کہاں سے آ رہا ہے؟ کہاں سے ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں؟ فیکٹریوں سے، کارخانوں سے۔ میں چائنا سے مال منگوا رہا ہوں، میں فلاں جگہ سے لے رہا ہوں، میں فلاں کام کر رہا ہوں، فلاں بزنس کر رہا ہوں۔ بھائی یہ بزنس، یہ کارخانے، یہ فیکٹریاں، یہ سارا کچھ چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ رزق کون دیتا ہے؟ رزق کہاں سے آتا ہے؟ آسمانوں سے۔ قرآن نے کہا سورۃ الزاریات کے اندر، سورۃ الزاریات نکال کے اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق کہاں پہ ہے؟ آسمانوں میں۔ رزق آسمانوں سے آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حکمرانوں کی پالیسیاں بہت غلط ہو گئی ہیں۔ بھائی حکمرانوں کی ہی پالیسیاں صرف غلط ہے یا ہماری بھی پالیسیاں غلط ہیں؟ ہمارے حکمران اگر بے نماز ہیں تو ہم کہیں ہمارے حکمران بے نماز ہیں تو ہم کیسے نمازی ہو سکتے ہیں؟ ہمارے حکمران اگر بددیانت اور خائن ہیں تو جہاں تک ہمارا بس چلے ہم بھی وہاں تک خائن ہوں۔ اور ایک بات بڑی لوگوں نے معروف کر دی ہے جی، جیسے عوام ویسے ہی حکمران، یا جیسے حکمران ویسی ہی عوام۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکمران گندے ہیں تو پھر عوام کو بھی گندا ہو جانا چاہیے۔ حکمران اگر اللہ کی زمین پر بغاوتیں کرنے والے ہیں تو عوام کو بھی بغاوتیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کبھی ایسے ہو جائے کوئی حکمران ہمارے اوپر ایسے ظالم ہوں، نمازوں کو لیٹ کریں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا آپ اپنی نماز ٹائم پہ پڑھ لو، اور جب وہ پڑھے ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا، وہ آپ کے نفل ہو جائیں گے۔ اپنے آپ کو سیدھا رکھنا ہے۔ سیدھا کس نے رکھنا ہے؟ دو ہی چیزیں سیدھا رکھنے والی ہیں، یا تو اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے، یا پھر اوپر ڈنڈا اتنا مضبوط ہو جو سیدھا رکھے۔ وہ ڈر کہاں سے آنا ہے؟ وہ ڈر حکمرانوں نے پیدا نہیں کرنا، وہ ڈر ہم نے اپنے رب سے، اپنے اللہ کے کلام کو پڑھنا ہے، اپنے رب کے احکامات کو سمجھنا ہے، اور پھر ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے، اسے ڈر کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں معیشت کی تنگیاں، کاروبار کا زوال، تمہاری معیشت کا انحطاط اور تمہاری عزتوں کا مٹ جانا، معاشرے میں ذلت و رسوائی یا قار مذلت میں گر جانا، اللہ کی قسم یہ سارے نظام کس کے پاس ہیں؟ یہ اللہ کے پاس ہے۔ مضبوط ہوں گے ہم ایمان کے اعتبار سے تو پھر آزمائشیں بھی تو آتی ہیں۔ آزمائشیں کن کا نام ہے؟ اور آزماتے اللہ کافروں کو نہیں ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی ہی بڑی آزمائش بھی آتی ہے، جتنا ایمان کمزور ہوتا ہے اتنی آزمائش بھی کم آتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو بخار ہو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبیوں کا ایمان بھی اونچے لیول کا ہے۔ مسند احمد کی حدیث کے مطابق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الانبیاء اشد بلاء، سب سے زیادہ آزمائشیں اگر کسی کو دنیا میں سہنا پڑی ہے تو وہ انبیاء علیہ السلام۔ تو آزمائش بھی ایمان والوں کی ہوتی ہے۔ قسم پرسی کے حالات
تنگ دستیاں، کاروبار، معاملات بہت کمزور ہو گئے، بہت کمزور ہو گئے۔ ہر بندے کہہ رہا ہے بہت کمزور ہو گئے، لیکن کیا ہم نے اپنے رویے بدلے؟ ہم اپنے اللہ کی طرف کو رجوع کر رہے ہیں؟ اپنے اللہ کی کو منت کریں، کو اپنے اللہ کی سماجت کریں، اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی ہر بندہ انفرادی طور پہ اپنی اپنی جگہ پہ ہر بندہ پریشان ہو کے اپنے رب کی طرف گرے آزاری کرے۔ کیا ہم کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا کا جتنا مال ہے، دنیا کی جتنی بہتات ہے، دنیا کی جتنی رنگ رنگینیاں ہیں، دنیا کی جتنی دل فریبیاں ہیں، یہ دنیا کی چمک دمک، فرمایا آپ نے اس کی طرف اپنی نگاہوں کو نگاہ التفات نہیں کرنا، ان کی طرف نہیں جھانکنا۔ کیوں؟ یہ دنیا ہم نے کس لیے بنائی ہے؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اس میں ہم لوگوں کو آزماتے ہیں۔ یہ آزمائش ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میرا تبصرہ نہیں، کسی خطیب، ادیب، عالم دین کا تبصرہ نہیں ہے، یہ کسی جج کا تبصرہ نہیں ہے، یہ رب العالمین کا تبصرہ ہے۔ رب العالمین جس خالق و مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے، اس ہمارے بنانے والے، ہمارے مالک و خالق کا تبصرہ ہے کہ میرے بندو، یہ دنیا میں نے ساری اور دنیا کی چمک دمک تمہیں آزمانے کے لیے بنائی ہے، لِنَفْتِنَهُمْ، تاکہ ہم آزمائیں ان کو اس میں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور جو آپ کے رب کی عطا ہے، جو آپ کے رب کا دیا ہوا رزق ہے، وہ خیر والا ہوتا ہے، وہ تھوڑا ہو اس میں برکتیں زیادہ ہوتی ہیں، اور وہ برکتوں والا ہے اور باقی رہنے والا ہے، اور رب العالمین اپنے بندوں سے وہ واپس بھی نہیں چھینتے۔ لیکن کون سا؟ جو آپ کے رب کی عطا ہے، سود کا ہو، فراڈ کا، دھوکے کا، اللہ کی نافرمانیوں سے کمایا ہوا، فرمایا ایسا رزق اس کو زوال ہی زوال ہے اور کچھ بھی نہیں، تباہی ہے، بربادی ہے، آج بھی برباد ہوا، کل بھی برباد ہوا، پرسوں بھی برباد ہوا، اس کی بربادی کا آپ انتظار کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظلم، ستم، جھوٹ، فراڈ، ملاوٹ، دھوکہ، ان ساری چیزوں کا مجسمہ، مرکب، اور ان ساری چیزوں سے جڑا ہوا جو مال ہوتا ہے، اس مال کے اندر خیر اور برکت کبھی نہیں آ سکتی۔ وہ آپ کے لیے بھی تباہی کا باعث ہے اور خود بھی تباہ ہونے والا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے محبوب آپ نماز کا حکم کریں اپنے اہل کو۔ اب نماز اور رزق کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ نماز کا اور رزق کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ بڑا گہرا ربط ہے رزق کے ساتھ نماز کا، بہت گہرا ربط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے اہل کو نماز کا حکم کریں، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس کے اوپر مداومت ہمیشگی اختیار کریں، نماز نہیں چھوڑنی، نماز پہ پابند رہنا ہے، ساری زندگی نماز پڑھنی ہے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو رزق دینے والے ہیں، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں۔ نماز کے ساتھ رزق کتنا نتھی ہے، اللہ کی قسم، جو لوگ نماز کے ساتھ وابستہ ہیں اور پھر رزق حلال کماتے ہیں، وہ رزق ان کے لیے خیر والا ہے، برکتوں والا ہے، بھلائیوں والا ہے، اور اس تھوڑے رزق کی وجہ سے اللہ سکون زیادہ عطا کر دیتے ہیں، اللہ کریم آسانیاں زیادہ عطا کر دیتے ہیں۔ یہ جائے کہ حرام کا، اللہ کی نافرمانیوں اور بغاوتوں کا ہو اور بہت زیادہ ہو،
اس میں نہ وہ خیر ہوتی ہے، نہ وہ سکون ہوتا ہے، نہ وہ امن ہوتا ہے۔ نماز پڑھی، نماز سے انسان کے اندر یہ آپ اندازہ کریں، جو 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں مسجد میں آتے ہیں، مسجد کے اندر درس و دروس ہوتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے انہیں دین کی سمجھ آتی ہے اور وہ اپنے تمام معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس آدمی کی بنسبت جو مسجد میں آتا ہی نہیں، نماز پڑھتا ہی نہیں، نہ کبھی کوئی درس سنا، نہ کبھی کوئی نصیحت سنی، تو پھر اس بندے کو حلال و حرام کے درمیان کتنا امتیاز ہوگا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا حق ہے کیا؟ نماز ادا کرنی ہے، نماز پڑھیں۔ آپ کو شاید یاد ہوگا میں نے ایک خطبہ دیا تھا کہ جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اس کا سارا دین ٹھیک ہو گیا، سارا دین اس بندے کا ٹھیک ہو گیا جس کی نماز ٹھیک ہو گئی۔ جس کی نماز ٹھیک نہ ہوئی اس کا نہ دین ٹھیک ہو سکتا ہے، دنیا تو اس کی بالاولیٰ نہیں ٹھیک ہو سکتی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دینے والے ہیں۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ خطاب کس کو ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں۔ اللہ کے نبیوں کو بھی رزق کون دینے والا تھا؟ ہمیں بھی رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ جب نماز سے جڑے ہوئے ہوں گے، پھر جب کوئی کمی کوتاہی آتی ہے، پھر بندہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ بڑے بڑے سخت معاملات کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اور جب رب کی طرف رجوع نہیں ہوتا، پھر ایک امتحان گزرا، اس سے بڑا پیچھے انتظار کر رہا ہوتا ہے، وہ گزرتا ہے، اس سے بعد تیسرا، یکے بعد دیگر امتحانات، پریشانیاں، دکھ اس قدر آتے ہیں کہ انسان بیماریوں کے گرداب میں پھنس جاتا ہے، اور یوں ہی وقت گزرتا ہوا ایک دن آتا ہے کہ انسان قبر کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ اور یقین مانے جن لوگوں نے اپنے رب پر پورا اعتماد اور توکل کیا، انہیں اللہ رب العزت نے رزق دیا، اور پھر کیسے کیسے رزق دیا؟ آپ کو یقین ہونا چاہیے، اپنے رب پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ بس خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا۔ یہی تو ایک فرق ہے کافر اور مسلمان کے درمیان، یہی ایک فرق ہے کافر اور مسلمان کے درمیان۔ کافر کی سوچ یہاں تک ظاہری اسباب کے اوپر ہے۔ کافر کہتے ہیں خبیب بن عدی کو ایک کمرے کے اندر بند کر دو، 2 دن 3 دن 4 دن 10 دن اسے کھانا نہ ملا، کتنے دن نکالے گا؟ آخر مر جائے گا، مٹ جائے گا۔ کھانا بند کر دیا، پینا بند کر دیا، کچھ بھی نہیں دیا جا رہا، سارے دروازے لاک کر دیے گئے ہیں، کوئی کھڑکی کھلی نہیں ہے، دروازے بند ہیں۔ سوچ کیا ہے؟ بھوکا مر جائے گا۔ یہ فرق ہے مسلمان کی سوچ میں اور کافر کی سوچ میں۔ کافر کہہ رہا ہے بھوکا مر جائے گا، آج بھی کافر کہتے ہیں یہ بھوکے مر جائیں گے، IMF کے پاس نہ گئے تو بھوکے مر جائیں گے، غیر مسلموں کے سامنے کشکول نہ رکھا بھوکے مر جائیں گے، غیروں کے سامنے اپنی عزتیں نیلام نہ کی تو بھوکے مر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کی قسم، جن کا رب پر ایمان مضبوط ہوتا ہے، ساری کائنات کا کفر مل کر بھی ان کو بھوکا کر سکتا۔ ہمیں ہر وقت ہمارے سروں کے اوپر یہی تلوار منڈلا رہی ہے، ہر بندے کی زبان پہ بس یہی الفاظ ہیں، IMF، یہی سن سن کے ہم پریشان ہیں۔ ملک خراب ہو گیا، ڈیفالٹ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اور بھائی اللہ کے بندو، جتنی یہ باتیں کرتے ہو اتنا اپنے اللہ کا کبھی ذکر کر کے دیکھ لو۔ چھوڑو ان ساری باتوں کو، اپنے رب کا ذکر کرو، اپنے اللہ سے ذرا دعا تو کر کے دیکھو۔ اتنے دامن جب رب کی طرف اٹھیں گے تو رب اپنے بندوں پہ کرم نہیں کرے گا؟ یہ فرق ہے مسلمان کے عقیدے میں اور کافر کے عقیدے میں۔ کافر کہتا ہے یہ بھوکا مر جائے گا، اس کو کمرے کے اندر بند کر دیا گیا، ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔
لیکن جو کمرے میں بند ہے وہ کون ہے؟ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے، وہ ہستی ہے جنہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا جاتا ہے، جسے صحابی رسول سے متصف اور موسوم کیا گیا ہے۔ وہ عظیم اللہ کے نبی کا ساتھی کمرے میں بند ہیں اور فرمانے لگے کہ مجھے کائنات کی کوئی طاقت بھوکا اور پیاسا نہیں رکھ سکتی اگر میرا رب مجھے بھوکا نہ رکھے۔ صحیح البخاری کتاب المغازی کے اندر یہ تفصیل کے ساتھ واقعہ موجود ہے۔ کافر مشرکین مکہ کہتے ہیں، ان کی ایک عورت نے دروازے کی جو دراڑ کے اندر درمیان سے اس نے اندر کو جھانکا، آنکھ سے دیکھ رہی ہے سامنے اور کہتی ہے اللہ کی قسم میں نے خبیب بن عدی کے سامنے ایسے ایسے پھل دیکھ رہی ہوں جو پھل آج تک مکہ کی سرزمین پر دیکھنے کو نہیں ملے۔ وما بمکہ یومئذ ثمرہ، ایسے پھل مکہ کی سرزمین پہ نہیں ملتے، اور میری نگاہوں نے آج تک ایسا پھل نہیں دیکھا جیسا پھل خبیب بن عدی کے سامنے پڑا ہوا ہے بند کمرے کے اندر۔ رازق کون ہے؟ سارے بولے رازق کون ہے؟ بدقسمتی سے ہم نے کہا ہمارا رازق IMF ہے، ہم نے کہا ہمارا رازق امریکہ ہے، ہم نے کہا ہمارا رازق چائنا ہے۔ کشکول اٹھاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، اور بھیک بیکاری بنو اپنے رب کے در کے، اپنے خالق و مالک کے دروازے کے بیکاری بنو، اللہ کی قسم اللہ کبھی تمہیں بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ یہ کافر اور مسلمان کے عقیدے کے درمیان فرق ہے۔ کافر ظاہری اسباب کو دے کر کہہ رہے ہیں مر جائے گا بھوکا، اس کو کچھ نہیں دینا، نہ کھانے کے لیے کچھ دینا ہے، نہ پینے کے لیے کچھ دینا ہے، نہ پہننے کے لیے کچھ دینا ہے، اسی طرح مر جائے گا۔ اور جو کمرے کے اندر بند ہے اس کا عقیدہ یہ ہے میرا رزق نہ ان زمینوں کے اندر ہے، میرا رزق نہ فیکٹریوں میں ہے، میرا رزق نہ کارخانوں میں ہے، میرا رزق نہ بزنس میں ہے، میرا رزق نہ دکانداریوں میں ہے، میرا رزق کہاں ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، میرا رزق عرش معلیٰ سے رب ذوالجلال والاکرام کے پاس ہے، اور بند کمرے میں بھی میرا رب مجھے رزق پہنچانے پہ قادر ہے۔ اور اللہ کی قسم پھر رب ذوالجلال والاکرام نے بند کمرے کے اندر رزق پہنچا کے دکھایا ہے۔ یہ ہے فرق مسلمان اور کافر کا۔ مسلمان کا عقیدہ اتنا مضبوط ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرا رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے دیکھا پھل پڑے ہوئے، مایوس ہو گئے، کہنے لگے اس کے آگے تو پھل پڑے ہوئے ہیں اور یہ اسی طرح مرنے والا نہیں ہے، ایسے نہیں یہ مرے گا۔ اور کہاں سے وہ پھل آئے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتلایا گیا اللہ کے رسول خبیب کے سامنے اسی طرح پھل پڑے ہوئے تھے، میرے محبوب نے فرمایا ہوا رزقن رزقہ اللہ خبیبا، وہ رزق تھا جو رب ذوالجلال والاکرام نے اسپیشل خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آسمانوں سے اتارا ہے۔ بنو اسرائیل کے لیے من سلوہ کہاں سے آتا تھا؟ کیوں جی آسمانوں سے اترتا تھا۔ رب بنو اسرائیل کو آسمانوں سے کھلا سکتا ہے تو کیا ہمیں ہی رب نہیں کھلانے والا؟ اللہ اکبر، اتنے ہم کمزور ہو گئے، اتنا ہمارا عقیدہ کمزور ہو گیا، اتنا عقیدہ کمزور۔ آج مسلمان وہ مسلمان نہ رہا جدو مسلمان سچا پکا مسلمان سی، جدو مسلمان سچا پکا مسلمان سی، ایدہ بیڑیاں جہازاں وال کدو تہان سی، چڑیا گھوڑے تے سمندراں تو پار ہو گیا، جدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، پاہمیں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ جب واقعتاً یہ مسلمان تھا پھر گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے دریاؤں کے سینوں کو چیرتا ہوا آگے نکل جاتا تھا۔ اس کا وہ ایمان نہ رہا، وہ یقین نہ رہا،
اس کے پاس وہ تقوی نہ رہا، اس کے پاس وہ طہارت نہ رہی، اس کا رب سے وہ تعلق نہ رہا، اپنے خالق و مالک کے ساتھ جو رشتہ تھا وہ رشتہ و ناطہ مضبوط نہ رہا، اس رشتے کے درمیان دراڑیں پڑ گئی، اس رشتے کے درمیان جناب رکھنے پڑ گئے، جس کی وجہ سے آج مسلمان دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو رہا، ورنہ اس دنیا کی اللہ کے ہاتھ قدر و قیمت ہے ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے محبوب ان دنیا کی طرف نہ دیکھنا، یہ تو ہم نے صرف آزمائش کے لیے ہم انہیں آزما رہے ہیں، اور کچھ بھی نہیں، دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر اس دنیا کی ویلیو اور قدر و قیمت نہیں۔ وہ رشتہ ہمارا جو رب کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ ہمارا رب سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے۔ کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچا کریں میرا اپنے رب سے کتنا ناطہ مضبوط ہے، اللہ سے میرا رشتہ جو تھا ایک خالق اور مخلوق کا، جو ساجد اور مسجود کا رشتہ تھا، خالق اور مخلوق کا رشتہ تھا، وہ رشتہ آج کس قدر مضبوط ہے میرا اپنے رب کے ساتھ۔ تیرا تو اپنے رب سے وہ ناطہ ہی نہ رہا۔ جن کا رب سے ناطہ مضبوط تھا اس وقت کی بڑی بڑی طاغوتی طاقتیں اور بڑے بڑے کفر کے ایوانوں سے اللہ کی قسم وہ ان سے گھبرایا نہ کرتے تھے، بلکہ کیسر و کسرا اس وقت کی پوری سپر طاقتیں تھیں اور طاغوتی طاقتیں تھیں، لیکن قربان جاؤں ان اللہ کے بندوں پر جن اللہ کے بندوں کا رب سے جب ناطہ مضبوط تھا تو کیسر و کسرا کے ایوان بھی لرزہ بر اندام ہو جایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کسی میدان میں کبھی ڈرتے ہوئے پریشان ہوتے ہوئے آپ کو دکھائی نہیں دی گئے۔ جائیے تاریخ کے سینے کو چاک کیجئے اور سیرت صحابہ کی کتابوں کو پڑھیے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ لکھی جانے والی کتابوں کا مطالعہ کیجئے۔ بڑے بڑے جتھے آئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کو مٹانے کے لیے، لیکن رب سے ناطہ مضبوط تھا، وہ نکلتے تھے، آسمانوں سے نصرت و تائید اترتی تھی، وہ ابھی دشمن کے خلاف نمبرد آزمان نہیں ہوا کرتے تھے، تو رب آسمانوں سے کہتا تھا اے میرے محبوب اور میرے محبوب کے صحابہ کرام آپ پریشان نہ ہونا، انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، تمہیں تلواریں اٹھانے کی بھی جسارت نہ تمہیں تلواریں اٹھانے کی بھی تکلیف نہ کرنا پڑے گی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم تلوار بعد میں اٹھاتے تھے اور مشرکوں کی گردنیں پہلے ہی تن سے جدا ہو جاتی کرتے، اور ہم نے پھر رسول اللہ سے پوچھا اللہ کے رسول ہم نے ایسے ایسے بندے دیکھے ہیں جو گھوڑوں کے اوپر سوار اور ایسے چاقو چوبند تھے اور جہاں جہاں سے گزرتے دشمن کی صفوں کو اکھیڑتے جا رہے تھے، محبوب وہ بندے اس سے پہلے کبھی نظر بھی نہیں آئے تھے۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ وہ رب ذوالجلال والاکرام نے آسمانوں سے تمہاری نصرت و تائید کے لیے فرشتے اتارے۔ یہ ان کے ایمان کا حال تھا، ان کا رب سے تعلق مضبوط تھا۔ مسلمان کبھی ظاہری اسباب کے اوپر یقین نہیں رکھتا، ظاہری اسباب کو بروئے کار ضرور لاتا ہے لیکن ظاہری اسباب کے اوپر اس کی توجہ نہیں ہوتی، ظاہری اسباب کو بروئے کار لا کر اس کا یقین، اس کا ایمان، اس کا یقین، اس کا بھروسہ، اس کا توکل رب ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے اوپر ہوتا ہے، جو ہمارا نہیں رہا۔ اگر ہمارا یہ حال ہوتا تو آج ہم اس قسم پرسی کی زندگی کے اندر نہ ہوتے، ایک دوسرے کو ہم خود ہی کاٹ کے نہ کھا رہے ہوتے۔ اسلام کا رشتہ تو بڑا مضبوط رشتہ ہے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کریم نے وہاں رزق پہنچایا۔ عبادات، ریاضات، اللہ سے تعلق باللہ، تعلق باللہ کے ساتھ ہمارا رزق نتی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ آپ کہیں گے کافروں کے پاس بھی بڑا ہے، مومن کا رزق کس کے ساتھ نتی ہے؟ تعلق باللہ کے ساتھ۔ اب کافروں کے پاس بہت زیادہ ہے تو اللہ کہتے ہیں لنفتنہم فیہ، یہ کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ مومن کے پاس جو رزق ہوتا ہے وہ آزمائش نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھنا، مومن کا رزق اس کے لیے آزمائش نہیں ہوتا۔ کافروں کو رب نے آزمانے کے لیے دنیا کا بڑا سارا حصہ دیا ہوا ہے، لیکن دوسرے مقام پہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں
کہ ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ دے رہے ہیں دنیا میں نہ ہونے کے برابر جو مومنوں کے لیے فائدہ ہے قیامت کے دن جو انہیں ہم نے فائدے دینے ہیں ان فوائد کا تو تم تصور بھی نہیں کر سکتے جو رب ذوالجلال والاکرام نے اپنے بندوں کے لیے جنت کی شکل میں تیار کیا ہوا ہے۔ مریم علیہ السلام کے پاس سامنے پھل پڑے ہوئے ہیں، کہاں سے آئے تھے؟ تیسرے پارے میں رب ذوالجلال والاکرام نے سیدہ مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، فرمایا مریم سے پوچھا گیا مریم بتلاؤ انا لکی ھذا، یہ پھل کہاں سے آئے، یہ رزق کہاں سے آیا، کون سا کارخانہ ہے، کون سی فیکٹری ہے، کون سی IMF کے سامنے کشکور رکھا ہے، کون سی دنیا کی طاقت کے سامنے جا کے بی کے لیے اپنے دست کو دراز کیا ہے، کہاں سے رزق آیا ہے؟ انا لکی ھذا، مریم بتلاؤ کہاں سے رزق تیرے لیے آیا ہے؟ مریم فرماتی ہے قالت ہوا من عند اللہ، یہ رزق کس کے پاس سے آیا ہے؟ اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ وہ بھی کمرے میں تھی، بند تھی، دروازے بند تھے، کوئی آنے جانے والا نہ تھا، رزق وہاں پہنچایا گیا۔ کون پہنچانے والا؟ ہوا من عند اللہ، کس کی طرف سے آیا؟ اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام ایک دفعہ ایک جہاد کے لیے نکلے اور حدیث قدسی ہے، رب العالمین فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، تو میری عبادت کے لیے ٹائم نکال، عبادت کے لیے فارغ ہو، میں رب تیرے سے وعدہ کرتا ہوں املأ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، تجھے غنی بنا دوں گا۔ تجھے کیا کروں گا؟ تو کیا کر؟ میرے ذکر کے لیے تفرغ لعبادتی، میری عبادت کر، میری عبادت کرے گا تو اتنا غنی کر دوں گا، اتنا غنی کر دوں گا، کبھی کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگنے دوں گا تجھے۔ یہ حدیث قدسی اللہ کا اپنے بندوں سے وعدہ ہے۔ اور اگر تم میری عبادت کے لیے فارغ نہ وقت نہ نکالا، پھر یاد رکھ اتنا مصروف کر دوں گا، اتنا مصروف کر دوں گا، صرف دنیا 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 ہو رہی ہے۔ ابھی یہ کام ہے، وہ نہیں ختم ہوا دوسرا، وہ نہیں ختم ہوا تیسرا، وہ نہیں ختم ہوا چوتھا۔ اسی طرح نہ نماز کے لیے ٹائم، نہ قرآن کے لیے ٹائم، نہ نفل و نوافل کے لیے ٹائم، نہ رب کے ذکر کے لیے ٹائم۔ تیرے پاس ٹائم ہوگا ہی نہیں اگر تم میری عبادت کے لیے علیحدگی نہیں اختیار کرے گا۔ مومن کا رزق اس کی نماز، اس کی عبادت کے، اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ نتیجہ ہے۔ فرمایا جب تو اپنے رب کی عبادت کرتا ہے پھر اللہ اپنے کرموں کا رزق دیتا ہے، اپنے فضل کا رزق دیتا ہے۔ اللہ وہ رزق دیتا ہے جو خیر والا ہے، اللہ وہ رزق دے گا جو بھلائی اور برکت والا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ میرے بندے تیرا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہو اور اپنے رب کی عبادت کے لیے کچھ وقت نکالا کر۔ صحابہ کرام جہاد کے لیے نکلے، گٹھلیاں چوس چوس کے گزارا کر رہے تھے۔ اللہ کی قسم صحابہ کرام کہتے ہیں جب بھوک نے زیادہ نڈال کیا اور گٹھلیاں بھی ختم ہو گئیں تو پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے دور ہم نے دیکھا سمندر کے کنارے کے اوپر ایک ٹیلا نما نظر آ رہا ہے، قریب گئے، اتنی بڑی مچھلی تھی، اتنی بڑی مچھلی تھی کہ اخرجہ، اس کو سمندر نے باہر پھینکا ہوا ہے، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ جس طرح بہت بڑا کوئی ٹیلا ہے اور اس کا ایک کانٹا صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے کھڑا کیا اور سب سے دراز کا جو اونٹ تھا اس کے اوپر دراز کا بندے کو بٹھا کے اس کانٹے کے نیچے سے گزارا گیا، اس کا کانٹا پھر بھی اونچا تھا، اتنی بڑی مچھلی تھی، اور اس کی آنکھ، اس کے اندر 10 آدمی بیٹھ سکتے تھے۔ اتنی بڑی مچھلی رب العالمین نے کن کے لیے نکالی؟ صحابہ کرام نے آ کے بتلایا یا رسول اللہ یہ ہم نے رستے میں یہ معاملہ دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا هو رزق اخرجہ اللہ لکم، وہ رزق تھا جو کس نے نکالا تھا؟ کہاں سے؟ سمندر کے پیٹ سے نکالا ہے۔ کہاں سے؟ مدینہ طیبہ سے نکلے ہوئے راہ حق کے سپاہیوں کے لیے، محمد الرسول اللہ کے تلامذہ کے لیے
اور میدان جہاد کے جنگجوؤں کے لیے، رسول اللہ کی رسالت کے لیے مٹنے کا عزم کرنے والوں کے لیے، رب کی توحید کا پرچم بلند کرنے والوں کے لیے کس نے وہ رزق نکالا ہے؟ سمندر کے پیٹ سے رب ذوالجلال ان کے لیے اس رزق کا بندوبست کر دیا۔ اللہ کو بھی معلوم ہے یہ میرے بندے نہ کیسر سے ڈرنے والے، نہ کسرا سے دبنے والے، نہ دنیا کی طاغوتی طاقتوں سے پریشان اور گھبرانے والے، یہ وہ ہیں راتوں کو مسلح کی پشت پہ کھڑے ہو کر میرے سامنے روتے ہیں، اور دن کے اجالے میں دشمن کے سامنے میدان کارزار میں گھوڑے کی پشت کے اوپر اللہ کی توحید کے لیے مرنے کے لیے مٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ پھر رب ان کے لیے رزق کے بھی خود ہی بندوبست کر دیتا تھا، نہیں شکوا آتا تھا اللہ کا، کبھی نہ شکوا کیا حالات کی سنگینیوں کا، کبھی نہ شکوا کیا حالات کی پریشانیوں کا۔ قلیل من عبادی الشکور، فرمایا جو اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن جو شکر گزار بندے ہوتے ہیں وہ نمازی ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، شکر یہ نہیں ہے الحمدللہ بس نماز نہیں پڑھنی اللہ کا بڑا شکر ہے، نماز نہیں پڑھنی اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اور بھائیو نماز سب سے بڑا اللہ کا شکریہ ہے، بہت بڑا اللہ کا شکریہ نماز ادا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔